پورے دین کا حاصل اور لب لباب ادائے حقوق اور حفظ حدود ہے۔ ادائے حقوق کا مطلب یہ کہ ہر انسان کے اوپر جب کہ وہ عاقل بالغ ہو، کچھ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، کچھ بندوں کے حقوق ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی بھی کرے، بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کرے۔ دین کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ دونوں حقوق ادا کیے جائیں، اور حفظ حدود یہ ہے کہ ان حقوق کی جو حدود ہیں ان کی بھی حفاظت کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں اتنا انہماک ہونے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اس میں ضائع ہونے لگے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں اس طرح لگے کہ بندوں کے حقوق پامال ہو جائے۔ شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی، ہر ایک چیز کی ایک حد مقرر کی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دین نام ہے حقوق کی ادائیگی کا، ان کے جو حدود ہیں ان حدود میں رہتے ہوئے، ان حدود کی پاسداری کے ساتھ۔ تو جب ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ عالم اسلام اس وقت جن مسائل کا شکار ہے اور جتنی مشکلات، الجھنیں اور مسائل کا وہ سامنا کر رہا ہے عالم اسلام، ان کا علاج کیا ہے؟ تو یوں تو اس کے علاج سرکاری اس سیاسی حضرات سے پوچھے جائیں تو وہ سیاسی میدان کے حل بتائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک۔ معاشی میدان کے ماہرین اس کا حل بتائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک۔ دوسرے میدانوں کے ماہرین بتائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہو۔ لیکن ان سب کے اوپر ایک جو بات ہے جو ان سب کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، وہ یہ کہ ہم سچے اور پکے مسلمان بن جائیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کا حاصل بھی یہی ہے کہ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے ادا کرو، بندوں کے حقوق بھی پورے ادا کرو، چاہے وہ بندے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ کسی کو تم سے ناحق تکلیف یا ناگواری نہیں پہنچنی چاہیے۔ کسی کو تکلیف پہنچانا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ناحق تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ہم سچے اور پکے مسلمان بن جائیں گے، اللہ کی مدد ہم کو حاصل ہوگی۔ اب جو ہم پٹ رہے ہیں، طرح طرح کے مسائل کا شکار ہیں، دوسری قومیں ہم پر مسلط ہو رہی ہیں، ہماری آزادی تقریباً مشکوک ہو کر رہ گئی ہے، اور اس کی وجہ ساری یہ ہے کہ ہم سچے اور پکے نہیں رہے، پورے مسلمان نہیں رہے۔ ہم نے اپنے عقیدہ تو الحمدللہ ٹھیک کر لیا، کلمہ طیبہ بھی ہم نے پڑھ لیا، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل نہیں کیا۔ نمازوں کی پابندی نہیں، یا اگر نمازوں کی پابندی کر لی تو روزوں کی پابندی نہیں، روزوں کی پابندی کر لی تو زکوٰۃ کی پابندی نہیں، زکوٰۃ کی پابندی کر لی تو حج ادا نہیں کیا۔ یہ چاروں بھی ادا کر لیے، لیکن بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے، بیوی بچوں کے حقوق پامال کیے، پڑوسیوں کے حقوق پامال کیے، برابر میں بیٹھنے والوں کے حقوق پامال کیے۔ تو یہ تو مسلمانوں والا کام نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کا حاصل یہ ہے کہ انسان جہاں ہے، جس وقت ہے، ہر وقت ڈیوٹی پر ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو
عبادت میں ہو، کھیل کود میں ہو، تفریح میں ہو، ملازمت میں ہو، مزدوری میں ہو، تجارت میں ہو، کاشتکاری میں ہو، باغبانی میں ہو، یا اپنے گھروں میں یا رشتہ داریوں شادی بیاہوں میں ہو، ہر وقت وہ ڈیوٹی پر ہے. اس کی کچھ پابندیاں ہیں، اس کے کچھ ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں کو ادا کرے تو ہم پکے اور سچے مسلمان کہلائیں گے، اور ہم پکے اور سچے مسلمان ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت ضرور آئے گی. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، قطار اندر قطار ربی. تو میرے بات کا حاصل یہی ہے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان بن جائیں، سیاست میں بھی، تجارت میں بھی، معیشت میں بھی، حکومت میں بھی، عدالت میں بھی، گھروں میں بھی اور تفریح گاہوں میں بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا